آج کی حدیث میں ان اشخاص کا ذکر کیا جائے گا جو اپنے غلط عقائد اور گمراہ کن اعمال کی بنا پر شریعت کی نظر میں اتنے مجرم ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دربار رسالت سے ان پر پھٹکار برسائی گئی ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے بھی راندہ درگاہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اعمال کی بنا پر ملعون قرار دیا ہے، اس لیے یہ اسی کے مستحق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ملعون قرار دے۔ اور ظاہر ہے نبی کی لسان مقدس سے نکلی ہوئی ہر دعا اور ہر بد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور دین بھی تباہ ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، وہ آدمی جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے آدمی کو معزز بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہو، اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کی دولت سے نواز رکھا ہو۔ چوتھا، وہ آدمی جو حدود اللہ سے تجاوز کر کر اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ پانچواں، وہ جو میری اولاد میں سے وہ چیز یعنی قتل حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اور نمبر 6، وہ آدمی جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ اس روایت کو بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں پہلا آدمی جسے ملعون قرار دیا جا رہا ہے وہ قرآن پاک میں زیادتی کرنے والا ہے، خواہ وہ قرآن میں الفاظ کی زیادتی کرے یا قرآن کی آیتوں کے ایسے معنی بیان کرے جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے برعکس ہو۔ دوسرے نمبر پر اس آدمی کا ذکر کیا گیا ہے جو تقدیر الہی کو جھٹلائے اور تقدیر کو نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو کچھ ہونا تھا وہ سب کا سب لکھ دیا ہے اور اس کا وہ انکار کرے۔ نمبر 3، وہ آدمی ہے جو زبردستی غلبہ حاصل کرے اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے بلبوتے پر ان لوگوں کو عزت دے جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں، اور ان لوگوں کو ذلیل کرے جو اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور اس تیسرے آدمی سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت اور دولت کے نشے میں اللہ اور اس کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ حدیث میں ذکر کیا گیا چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جو اللہ کی جانب سے حرام ہیں اور ان چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے حلال ہیں۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا پانچواں شخص ملعون وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال سمجھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی اولاد کی عزت و تکریم ضروری ہے، لیکن کوئی آدمی نہ کرنے کو جائز سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس طرح اس کا مقصد سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ میری اولاد میں ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت سے بچتے رہیں، اس لیے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اس قوم کو گناہ اور معصیت زیادہ برائی اور تباہی کا باعث ہیں، کیونکہ ان کا نسبی تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حدیث کے مطابق چھٹا ملعون شخص وہ ہے جو سنت نبوی کو ترک کرتا ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی سستی کی بنا پر سنت کو ترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے، اور جو آدمی سنت کو نعوذ باللہ ناقابل عمل سمجھ کر چھوڑتا ہو وہ کافر ہے۔ لیکن اس لعنت میں دونوں شریک ہیں، مگر یہ کہا جائے گا کہ جو آدمی سستی کی بنا پر سنت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا ڈانٹنے کے مترادف ہے، اور جو آدمی ناقابل عمل سمجھ کر سنت کو چھوڑتا ہے اس پر حقیقتاً لعنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برے عقائد سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن 30 چیزوں سے
پناہ مانگی ہے اس کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔